السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جاپانی پھل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جاپانی پھل میں پائے جانے والے اجزاء میں فیٹ، سوڈیم، کاربوہائیڈریٹس، فائبر، شوگر، پروٹین، پوٹاشیم، بیٹا کیروٹین، وٹامن سی، وٹامن اے، وٹامن ای، وٹامن کے، وٹامن B1، وٹامن B2، وٹامن B3، فولیٹ، فاسفورس، میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، کاپر، مینگنیز اور زنک پائے جاتے ہیں۔ مزاج کے لحاظ سے خشک سرد ہے۔ فوائد میں جاپانی پھل ایک مشہور پھل ہے جسے املوک بھی کہا جاتا ہے۔ جاپانی پھل منرلز کا حامل ہے اور وٹامن سی بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امیون سسٹم کو تقویت دیتا ہے اور آکسیڈیٹیو سٹریس سے بچاتا ہے۔ بیٹا کیروٹین فارم میں لیوٹین اور زینتھین کا ہائی لیول پایا جاتا ہے، جو کہ ریٹینا میں اکٹھا ہوتا ہے اور بینائی کے عوارضات کو روکتا ہے اور نظر کی حفاظت کرتا ہے۔ جاپانی پھل پوٹاشیم کی وجہ سے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، جبکہ وٹامن سی اور فولیٹ ہارٹ اٹیک سے بچاتے ہیں۔ جاپانی پھل خواتین میں قولون کینسر کے خطرات کو کم کرتا ہے۔ بیٹا کیروٹین اینٹی آکسیڈنٹس ہے جو کینسر کے سیلز کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کی گروتھ کو روکتے ہیں، اور جاپانی پھل میں فائبر بھی پایا جاتا ہے جو آنتوں کی حرکات دودھیا کو فعال بناتا ہے اور قبض رفع کرتا ہے اور باڈی سے ٹاکسین ختم کرتا ہے۔ جاپانی پھل میں فلیوونائڈ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو اینٹی ٹیومر کمپاؤنڈز خاصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جاپانی پھل اینٹی انفیکٹیو اور اینٹی انفلامیٹری اور اینٹی ہیموریجک پراپرٹیز رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن، سوزش اور جریان خون کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی مسوڑوں سے خون آنا، بواسیر کا خون آنا وغیرہ کو فائدہ دیتا ہے۔ جاپانی پھل میں کاپر اور زنک بھی پایا جاتا ہے جو RBC کی فارمنگ کے لیے بہت اہم ہے، اور اس میں فولیٹ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئرن اور وٹامن سی ہیموگلوبن کی پیداوار میں اہم حصہ لیتے ہیں۔ جاپانی پھل میں پوٹاشیم کی موجودگی اسے دل کے افعال ادا کرنے کے لیے اہم بناتی ہے اور دل کی صحت کے لیے بہت ضروری جز ہے۔ جاپانی پھل چونکہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے مریض بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں۔ جاپانی پھل اپنے خشک سرد مزاج کی بدولت رطوبتی امراض، نزلہ، زکام، منہ سے رال ٹپکنا، لیکوریا اور جریان کے لیے بہت مفید ہے۔ اینٹی سوزش اور انفیکشن کی وجہ سے خواتین کے لیے ہر قسم کا لیکوریا اور اس میں بہت مفید ہے۔ یوٹرس کے جملہ پرابلمز میں مفید پھل ہے۔ اس میں زنک کی موجودگی ہیپاٹائٹس C کے لیے بہترین نتائج کی حامل ہے۔ جاپانی پھل کیلشیم، فاسفورس کا حامل ہونے کی وجہ سے ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت کارآمد پھل ہے۔ یہ ہڈیوں کو بھربھرا ہونے اور ٹوٹنے سے حفاظت کرتا ہے اور ہڈیوں کی گروتھ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جاپانی پھل انتہائی مفید پھل ہونے کے ساتھ ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بھی رکھتا ہے۔ کلینیکل ریسرچ میں ابھی تک کوئی خاص نقصان سامنے نہیں آیا، تاہم اس کا زیادہ استعمال آنتوں میں سدے پیدا کر کے درد شدید کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ یہ خشک سرد ہوتا ہے، قبض پیدا کر سکتا ہے۔ کم مقدار یا مناسب مقدار میں مفید ہوتا ہے، قبض ختم کرے گا، مگر زیادہ مقدار میں قبض پیدا کرے گا۔ مقدار 1 سے 3 عدد کھا سکتے ہیں۔
انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔